بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسرا۔ اسرا کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس صورت کے شروع میں اسرا کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام اسرا رکھا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہاں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلی تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسرا کہتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیات اور احادیث متواترہ میں ہے۔ عموماً پورے واقعہ کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں، جسمانی تھا۔ حالت نوم میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں عطا فرمائی۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نمبر 2، جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ نمبر 3، 50 نمازیں جو کہ 5 نمازیں رہ گئی تھی۔ بنی اسرائیل کا ذکر۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں کچھ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی، شرک کیا وغیرہ وغیرہ۔ بخت نصر کا حملہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال و دولت سے نوازا تو ایک عرصہ تک فلسطین میں آباد رہے۔ پھر وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع ہو گئی۔ تیتوس رومی کا حملہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کیا گیا کہ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا
جس طرح پہلے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے تو پہلے مدینہ سے خیبر نکالا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات۔ قرآن کریم ایک جامع اور مانع کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس راستے کو اقوام کہا گیا ہے۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو۔ قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی نمبر ایک حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے۔ دوسری والدین کے حقوق ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ماں باپ سے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا ابا جی یہ کیا کیا ہے، اور اماں جی یہ ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو بچھا کر رکھنا چاہیے، جی کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں خدمت کرتا ہوں، آپ کی رحمت فرما دے، آپ بھی رحم فرما دیجئے، میں خدمت کرتا ہوں، آپ بھی رحم فرما دے۔ اوامر اور نواہی کا بیان۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ کتنا ہے؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک اوامر اور نواہی۔ نمبر ایک اوامر، نمبر دو نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی یعنی جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب یعنی بچنا ہے۔ اس رکوع میں چند ایک اوامر اور نواہی بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ انہیں سمجھایا گیا کہ روزی کے مالک تو ہم ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، تو پھر تم انہیں قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ زنا، قتل اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، وعدہ پورا کرنے کا حکم، ماپ تول میں احتیاط، جس کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمحیص سے پرہیز، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعث بعد الموت قالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ تو جو تمہارے ذہن میں ہو اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ تمہیں عدم وجود میں لائے تھے۔ مشرک کی حالت۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتا ہے تو بسا اوقات طوفان یا ہوا میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہے تو اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اس وقت انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو ناشکری کرتے ہیں، پھر وہی کرتوت کرتا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دی ہے وہی خدا
خشکی پر بھی زمین میں دھسا سکتا ہے۔ نماز پنجگانہ، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورج کے زوال سے پہلے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ہے ظہر، اس کے بعد ہے عصر، اس کے بعد ہے مغرب، اور اس کے بعد ہے عشاء۔ کب تک رات کے چھا جانے تک، کب تک رات کے چھا جانے تک؟ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا بیان ہے۔ قرآن الفجر میں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز پڑھے۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو جائے۔ روح کے متعلق سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ روح کی تفصیل بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے۔ روح امر ربی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکے۔ خاتم الانبیاء سے مختار کل ہونے کی نفی، خاتم الانبیاء سے مختار کل ہونے کی نفی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ بہت سارے بیجا قسم کے مطالبات کرتے تھے، مثلا آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالے اور کھجوروں اور انگوروں کے باغات لائے، آپ آسمان پر چڑھے اور وہاں سے سنہرے ٹکڑے لائے، آپ آسمان تک لے کر آئے، آپ آسمان سے کتاب لے کر آئے اور بتائے کہ یہ کتاب لایا ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ میرے اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے نہ کرو جو انسان کے بس میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی، ان کا ذکر ہے۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہے یا احکام خداوندی۔ معجزات یہ ہے، عصا، ید، بیضا، زبان میں لکنت تھی، دور کر دی، سمندر کے 2 حصے کر دیے گئے، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جوئے پڑ گئے، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہو تو یہ ہے شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، ناحق قتل نہ کرے، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرے، جادو نہ کرے، سود نہ کھائے، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائے اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں،
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں فرما رہے تھے کہ یا ارحم الراحمین، تو مشرکین کہنے لگے یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود دو کو پکار رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور ایکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک اور ایکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ایک نہیں بلکہ کئی سارے ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علم کی تردید کی گئی۔ قرات میں اعتدال، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھے اور نہ بالکل آہستہ پڑھے، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ اسراء کے آخر میں یہود و نصارہ، مشرکین وغیرہ کی تردید کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں، انہیں کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں۔ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ یہود مدینہ نے مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ کتنے سوال کیے تھے؟ 3 سوال۔ نمبر 1 روح کیا ہے؟ نمبر 2 اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 4 ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے، پھر فرمایا کل بتاؤں گا، کچھ دن تک وہی بند رہی، پھر 15 دن کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے پیغمبر آپ انشاءاللہ فرمایا کرے۔ اس سورہ میں ان کے آخر 2 سوالوں کا تفصیلی جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ، ایک ظالم اور مشرک بادشاہ طیانوس کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے۔ کب؟ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ طیانوس، اس کے زمانے میں چند نوجوان تھے جو توحید پر قائل تھے، توحید کے قائل تھے، اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 300 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو سکہ پیش کیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا کہ قیانوس کو مرغب گیا تھا،
قیانوس تو کب مر گیا تھا؟ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا، اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد وفات پا گئے تھے مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ فلاں ولی وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود ہے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ اجسام کی حفاظت کا انتظام۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے۔ یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی، غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا دیتے ہیں اور ہوا کا سلسلہ رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے۔ بیداری کے بعد باہمی گفتگو۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے سے ایک کو سکے دے کر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کرو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا۔ ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کا شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا، ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا، کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے اس کی وفات کا ذکر ہے۔ جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو اب مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ یہاں بطور یادگار مسجد بنائیں۔ اصحاب کہف کی تعداد۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 2 آدمیوں کا قصہ۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں ان 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے، اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور اس کو اس احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ مال و اولاد دنیا کی زینت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ گزشتہ آیات میں
دو شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگایا تھا اور اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اب یہاں سے اسباب و اولاد کی مثال کی ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ان سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہے، جیسے پنج وقتہ نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر و اذکار، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، اس کے آخر میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا اور یہ واقعہ کے مطابق بھی تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائے، جہاں دو دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ قصہ آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے میں آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے۔ جو مقام ملاقات بتایا گیا ہے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی، غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں از خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجازت دیوار ٹھیک کی، چونکہ پہلے دونوں کا کام شریعت کے خلاف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ جدائی ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔ نمبر 1، کشتی والے غریب تھے، غریب تھے۔ آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے۔ نمبر 2، بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو۔ نمبر 3، دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔